کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تم نے؟ بد کردار لڑکی، کس کا گناہ اس حویلی میں لیے حویلی کو بدنام کر رہی ہو؟ اٹھا کر پھینک دو اس گناہ کی پوٹلی کو باہر۔ بی جان چلا کر بولی۔ عالم خان زادہ نے اپنی بی جان کی بات سن کر سامنے زمین پر پڑی اس بے بس لڑکی کو دیکھا تھا جو غیر نہیں تھی۔ ایک لمحے میں اس نے فیصلہ کیا تھا وہ اپنی اولاد کو ناجائز ہونے کی گالی سے بچائے گا۔ یہ بچہ میرا ہے بی جان، میں نے اس لڑکی کے ساتھ۔ وہ اس وقت عالم کی باہوں میں دنیا جہان سے بیگانہ لیٹی ہوئی تھی۔ عالم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا ہوا تھا، عالم کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ عالم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا ہوا ہے؟ تم ایک دم سے اداس کیوں ہو گئی ہو؟ عالم کی طرف دیکھا اور ڈرتی ہوئی کہنے لگی، عالم، اگر بی جان کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے بہت زیادہ ڈانٹیں گی۔ اس کی بات سن کر بے ساختہ ہی عالم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور کہنے لگا، تم عالم کی محبت ہو، بی جان کو پتہ چل گیا تو وہ کچھ بھی نہیں کہیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے اور زیادہ قریب کر لیا تھا، لیکن اس وقت کنزا کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دنیا جہان سے بیگانہ اس کے بازوؤں میں سر رکھے، آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، جب اچانک ہی عالم نے کہا، میں تمہاری گود میں سر رکھتا ہوں، میرے سر کی مالش کرو۔ وہ حیرت سے عالم کی طرف دیکھنے لگی۔ عالم کی بات سن کر بے ساختہ ہی اس کے دنیا میں ادھم مچ چکا تھا، اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے عالم، آپ جیسا بولیں گے میں ویسا کروں گی۔ یہ کہہ کر اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ عالم کے سر میں چل رہے تھے، اس کے سر کی مالش کر رہی تھی۔ اس کا نرم لمس محسوس کر کے عالم کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا اور پھر سے بہکنے لگ گیا تھا۔ اس نے کنزا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ کنزا کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی بدلتی ہوئی نیت دیکھ کر وہ بھی ڈر رہی تھی۔ اگر اس نے خود کو عالم سے دور کرنا چاہا تو کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے، یہ سوچتے ہوئے وہ اسے خود سے دور بھی نہیں کرتی تھی اور وہ اس پر حق جتاتا رہتا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی کہنے لگی، عالم، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، اگر بی جان نے یا کسی نے بھی مجھے آپ کے کمرے میں دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر عالم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، آج کی رات تو بالکل بھی نہیں جانے دوں گا۔ وہ کہنے لگی، نہیں دیکھیں عالم، سمجھنے کی کوشش کریں، میرا واپس اپنے کمرے میں جانا بہت ضروری ہے۔ لیکن عالم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا، نہیں، میں اس بات کو بالکل نہیں سمجھتا، جانا ضروری ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ رات بھر وہ اس کی دسترس میں گزارنے کے بعد صبح ہی صبح اٹھی تو وہ دنیا جہان سے بیگانہ سو رہا تھا۔ اس نے اپنے گرد بڑی سی چادر لپیٹی اور کمرے سے باہر نکلی، دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اپنے کوارٹر میں آ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند کی وجہ سے چور ہو چکی تھی، اسے اپنے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے کوارٹر میں آ کر لیٹی ہی تھی، اسے سوئے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب آ کر کسی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھا تو سامنے دوسری ملازمہ کھڑی ہوئی تھی۔ غصے میں کہنے لگی، ابھی تو اٹھی کیوں نہیں ہے؟ تو نے اٹھنا کب ہے؟ جلدی اٹھ جا، بڑی بی جان کے لیے ناشتہ بنا دے۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ اگلے ہی لمحے اس عورت نے کنزا کو ٹھوکر ماری اور کہنے لگی، ابھی تو نے اٹھنا کیوں نہیں ہے؟ رات بھر جاگتی رہی ہے کیا؟ اٹھ جا۔ وہ غصے میں اسے اٹھا رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بمشکل اٹھایا۔ فریش ہونے کے بعد وہ نیچے آئی تو بی جان نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا کہ کہیں بی جان کو اس کے بارے میں معلوم تو نہیں ہو چکا۔
جب اسے اس طرح سے دیکھی جا رہی تھی، وہ گھبراتی ہوئی جلدی سے کچن کی طرف گئی اور بی جان کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ اسے ڈر تھا اگر بی جان کو معلوم ہو جائے گا تو وہ اسے حویلی سے باہر نکال دیں گی۔ انہوں نے اپنے پوتے کو کچھ نہیں کرنا، لیکن اسے ضرور انہوں نے جان سے مروا دینا تھا۔ یہ سب سوچتے سوچتے وہ ان کے لیے ناشتہ لے کر آئی۔ وہ کہنے لگی، کنزا تھوڑی جلدی اٹھ جایا کرو، تمہیں معلوم ہے مجھے اپنی دوا لینی ہوتی ہے، تمہارے علاوہ میں کسی اور کے ہاتھ کا ناشتہ نہیں کرتی۔ کنزا نے بمشکل اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، معذرت بی جان، رات بس نیند نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ آج کے بعد میں احتیاط کروں گی۔ اس کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے لاؤنج میں آئی اور وہیں پر کام کرنے لگی جب اچانک ہی اندر سے عالم خان تیار ہو کر نکلا۔ وہ اپنے موبائل کو کان کے ساتھ لگائے کنزا کے پاس سے یوں نکل گیا جیسے اس کا کنزا سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ اس شخص کو دیکھ کر کنزا کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مسلسل اس کی نگاہیں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ دن کی روشنی میں یوں ہی کنزا سے انجان بنا رہتا تھا، لیکن رات کو جیسے ہی کنزا کی طلب محسوس ہوتی تو اسے اپنے کمرے میں بلا لیتا تھا اور رات بھر کنزا اس کے کمرے میں رہتی۔ لیکن کنزا کو نہیں معلوم تھا وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے۔ اس شخص کی تمام تر خواہشات پوری کر کے ابھی وہ ان سب کے بارے میں سوچے جا رہی تھی جب ملازمہ نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی، جب دیکھو اپنی سوچوں میں مگن رہتی ہو۔ میں نے کسی دن تمہاری شکایت بی جان کو لگا دینی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ سارے کام تو بہت اچھے سے کرتی ہوں۔ وہ غصے میں خونخوار نگاہوں سے کنزا کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے پھر سے عالم کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب اس نے کبھی بھی کسی کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں عالم آ چکا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی کے سارے دکھ تکلیفیں ختم ہو گئی ہوں۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کا دل بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کچن میں آئی، ایک کپ چائے کا بنایا، عالم کے لیے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دھیرے سے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ عالم نے دروازہ کھولا تو اسے سامنے کھڑا دیکھ کر بے ساختہ ہی عالم کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہنے لگا، چلو شاباش، آ جاؤ کمرے میں۔ یہ کہہ کر اسے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ چائے والا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتی ہوئی وہ بے ساختہ ہی اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ عالم نے دھیرے سے اس کی پشت سہلاتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے میڈم؟ آج اتنی زیادہ بے چین ہو رہی تھی کہ خود ہی میرے کمرے میں چلی آئی ہو۔ وہ کہنے لگی، عالم آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کس قدر محبت کرتی ہوں۔ آپ سے دور رہنا میرے بس کی بات نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے ابھی آپ کے بی جان کے سامنے آپ کے اور میرے تعلق کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ یہ کہہ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ عالم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہنے لگا، دیکھو تم سے دور رہنا میرے بس کی بات نہیں، تمہیں معلوم ہے میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ بے چین ہو جاتا ہوں جب تم سے دور ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر آج پھر اسے اپنے قریب کر چکا تھا، لیکن آج وہ اس کے قریب نہیں جانا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ سب کچھ بہت غلط لگ رہا تھا۔ وہ باہر جانے لگی، لیکن آج پھر ایک رات اس کی دسترس میں گزار دی۔ اسے چائے دینے کے بعد کچھ دیر عالم سے باتیں کرنے کے بعد وہ وہاں سے جانے لگی تو عالم نے اسے روک لیا۔ کہنے لگا، پلیز آج کی رات نہیں جاؤ، یہیں پر رک جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا، خود اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر کنزا تڑپ اٹھی، کہنے لگی، عالم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے قدموں میں کیوں بیٹھے ہیں؟
پلیز اوپر اٹھیں۔ وہ کہنے لگا پلیز ایسی باتیں نہ کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر اس کے گھٹنے پر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس وقت وہ دنیا جہان کا معصوم ترین انسان لگ رہا تھا۔ کنزا مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ نیند کی وادیوں میں جا رہا تھا۔ دھیرے سے اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گیا، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے بعد نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ کنزا نے اس کے سونے کے بعد خود کو اس کے حصار سے باہر نکالا اور کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اگر آج اس بارے میں بی جان کو پتہ چل گیا تو بی جان کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو بی جان اسے حویلی سے بہت ہی بے عزت کر کے نکالیں گی۔ وہ اسی بارے میں سوچے جا رہی تھی جب اسے کوارٹر میں آئی۔ بس یہ سب کچھ سوچتی سوچتی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اگلے دن صبح کے وقت اسے اپنی طبیعت میں بہت زیادہ بوجھل پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر بھی بہت مشکل سے اٹھی۔ کچن میں کام کرنے لگ گئی۔ آج کے سارے کام کرتی ملازمہ غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ تیرے چہرے کی رنگت کیوں اس قدر اڑی ہوئی ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرنے لگی، کہنے لگی آج کل تو بہت زیادہ پڑ لگے ہوئے ہیں تجھے، تو زمین پر ہی ٹک نہیں رہی، آج کل کہاں ہواؤں میں گھوم پھر رہی ہے۔ اس ملازمہ کی باتیں سن کر کنزا کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو اور جان بوجھ کر اس کے ساتھ ایسی باتیں کر رہی ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے کیوں ہواؤں میں اڑنا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اپنا کام ختم کر رہی تھی، لیکن وہ عورت مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کنزا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ فوراً ہی چیئر پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی کیا ہوا ہے تجھے؟ اتنا زیادہ کیوں گھبرا رہی ہو؟ کنزا کہنے لگی کچھ نہیں ہوا، بس بہت زیادہ سر چکرا رہا ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی چل تجھے ہسپتال لے چلتی ہوں، ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں، ڈاکٹر تجھے بتائے گا تو صحیح ہے تجھے کیا مسئلہ ہوا ہے۔ مجھے تو کوئی اور ہی مسئلہ لگ رہا ہے، تیری حالت بتا رہی ہے۔ اس عورت کی بات سن کر کنزا کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی تھی جیسا وہ سوچ رہی ہے ویسا کچھ بھی نہ ہو، وہ عورت جھوٹ بول رہی ہو، لیکن ہونے کو کون روک سکتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ سارے کام ختم کرنے کے بعد ایک دفعہ عالم سے ملنا چاہتی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ وہ عالم کے کمرے میں گئی تو وہ بہت پریشانی کے عالم میں کسی کے ساتھ کال پر بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو عالم نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا اور کال کٹ کر دی۔ کہنے لگا تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کنزا نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی عالم میری طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی ہے۔ عالم کہنے لگا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہاری طبیعت خراب ہے، پلیز کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، اس وقت میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہنے لگی لیکن عالم دیکھو مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، مجھے اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں ابھی اس کی بات ادھوری تھی کہ عالم نے غصے میں کہا دیکھو یار پلیز میں فی الحال تم سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میں نے تمہیں بولا ہے نا یہاں سے چلی جاؤ، تو پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر عالم نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ حیرت سے عالم کا بدلا ہوا رویہ دیکھ رہی تھی۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ عالم نے اسے یوں غصے میں کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسا وہ سوچ رہی ہے ویسا ہو جائے گا، عالم اسے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل بہت شدت سے دھڑکے جا رہا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر دیکھا تو سامنے ہی وہ ملازمہ بیٹھی ہوئی تھی۔ غصے میں اسے کہنے لگی تو اس وقت عالم خان کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ اس کی بات سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگ گیا۔ اس عورت کی باتیں سن کر اسے کب سے یہ محسوس ہو رہا تھا
جیسے وہ عورت عالم کی اور اس کے بارے میں جانتی ہو، جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ ایسی باتیں کر رہی ہو۔ اس عورت کو دیکھ کر کہنے لگی، نہیں، وہ میں عالم سے چائے کا پوچھنے گئی تھی، وہ اس وقت چائے پیتے ہیں نا، تو اس وجہ سے میں ان سے چائے کا ہی پوچھنے گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، اگر کچھ اور نکلا تو یاد رکھنا، بی جان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ اس کی بات سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی، کہنے لگی، نہیں نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھنے ہی لگی تھی جب اس کا سر چکرایا۔ وہ عورت کہنے لگی، دیکھ، مجھے تیری طبیعت بہت زیادہ خراب لگ رہی ہے، چل تو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں صبح چلوں گی ڈاکٹر کے پاس، ابھی مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح گھر کے سارے کام ختم کرنے کے بعد وہ بی جان کو بتائے اس ملازمہ کے ساتھ ہسپتال جا رہی تھی۔ بی جان اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیوں بیٹا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ بی جان بہت محبت بھری انداز میں پوچھ رہی تھی۔ بی جان کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، بس ویسے ہی موسم بدل رہا ہے تو تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس ملازمہ کے ساتھ ہسپتال آ چکی تھی۔ کچھ رپورٹس کرنے کے بعد ہسپتال میں ڈاکٹر نے کنزا کو جو بات بتائی، وہ سن کر کنزا کو ایسے لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ ڈاکٹر نے بتایا وہ ماں بننے والی ہے، اور یہ بات اس کے لیے چھوٹی سی نہیں تھی۔ اور ساتھ آئی ہوئی ملازمہ غصے اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، میں نے تجھے یہ سب کچھ کرنے سے منع کیا تھا، کس کے ساتھ کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اسے حویلی میں لے کر آ چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ سامنے بی جان پریشانی کے عالم میں کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تھے، ان سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ دیکھو بچی کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے۔ لیکن میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس ملازمہ نے سب کچھ بی جان کو بتا دیا۔ بی جان کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ انہوں نے زوردار تماچا کنزا کے منہ پر رسید کیا، کہنے لگی، تجھے ذرا شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ اس گناہ کی پوٹلی کو گھر سے باہر پھینکو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ کنزا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ کہنے لگی، بی جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہاں جاؤں گی اگر آپ مجھے گھر سے باہر نکال دیں گی؟ یہ بچہ عالم خان زادہ کا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ تو بی جان کو اور زیادہ غصہ آ چکا تھا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے کہنے لگی، خبردار، جو تم نے میرے پوتے پر الزام لگانے کی کوشش کی، اس گناہ کی پوٹلی کو گھر سے باہر پھینکو۔ وہ حیرت سے بی جان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا رویہ، اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے لاؤنج میں عالم خان زادہ داخل ہوا اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہاں اس قدر خاموشی چھا چکی تھی کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہو۔ عالم خان زادہ کو دیکھتے ہی کنزا روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے عالم، آپ اپنی بی جان کو بتائیں نا، یہ بچہ آپ کا ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ بی جان نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہا، اس نیچ گھٹیا لڑکی کو اس گھر سے باہر پھینکو، اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے پوتے پر الزام لگانے کی؟ یہ کہہ کر اسے عالم سے الگ کرنے لگی، جب عالم نے اس کے گرد بازو حائل کیا اور کہنے لگا، بی جان بس کر دیں، وہ کوئی نیچ گھٹیا لڑکی نہیں بلکہ میری بیوی ہے، آپ کی بہو جیسی ہوگی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جب وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ عالم کا ہے تو اس کے باوجود آپ یقین کیوں نہیں کر رہی؟ وہ اپنے قریب کیے بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بی جان، آج سے 3 مہینے پہلے میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ وہ حیرت سے اپنے پوتے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عالم جو بول رہا ہے وہ سچ ہے۔ وہ غصے میں کہنے لگی، عالم یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟
تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے کیا؟ اس نیچ گھٹیا خاندان کی لڑکی سے کیسے شادی کی؟ وہ غصے میں کہنے لگا، بی جان بس کر دیں، آپ کو ایک دفعہ منع کر چکا ہوں، اسے نیچ گھٹیا خاندان کی مت بولیں، بلکہ وہ میری بیوی ہے۔ یہ کہہ کر اسے اپنے ساتھ لگائی کمرے میں آ چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی، ڈری ہوئی کہنے لگی، عالم مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے، بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا کہنے لگا، بی جان تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ ویسے بھی اتنی اچھی خبر ہے، اس کے لیے اداس تو نہیں ہوتے نا؟ نہ روتے ہیں، وہ کہنے لگی، لیکن بی جان نے مجھے بہت ڈانٹ دیا۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم ٹینشن مت لو، بی جان کو میں سمجھا دوں گا۔ یہ کہہ کر بہت محبت سے سمجھایا۔ اس کے بعد اگلے جمعے اس کا ولیمہ رکھ دیا گیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، سارے گاؤں والوں کے سامنے اسے قبول کیا گیا تھا، اور بی جان نے بھی اپنے پوتے کی خوشی کے لیے عالم کی دلہن کے روپ میں اسے قبول کر لیا۔